آپ کے بزرگ نہ صرف اللہ کے گستاخ تھے، رسول اللہ کے بھی گستاخ تھے، صحابہ اکرام کے بھی گستاخ تھے، اور دین کی جڑیں انہوں نے اکھاڑی ہیں۔ میں 4 حوالے پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر جس کے اوپر آپ کا پورے کا پورا فرقہ اہل حدیث کھڑا ہے۔ اب یہ میں بڑے سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں آج تک یہ الفاظ اس طرح نہیں بولا کرتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس روئے عرض پہ سب سے زیادہ محبت اہل حدیث کی عوام الناس سے اور ان کی فکر سے رکھتا ہوں، ان کے مسلک اور فرقے سے نہیں، ان کی فکر کہ کتاب اللہ، سنت اور اجماع کو ماننا ہے اور اجتہاد اس وقت کرنا ہے جب ضرورت پڑے۔ لیکن اب یہ بزرگ بابوں کے پیچھے چل پڑے، تو میں اب ان کو گھر کی بات بتاؤں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ ان کے اوپر لگاتے ہیں۔ مجھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے عقیدے کو مشکوک بنا رہا ہے، جو کہ صحیح عقیدہ بتا رہا ہے، جبکہ ان کے بزرگوں نے انبیاء کرام کے اوپر گناہ کی بھی تہمت لگائی ہے اور اپنے عقیدے کے طور پہ پریزنٹ کیا۔ وہ ہم نے نہیں چھاپا ہوا، وہ سعودی عرب سے فتاوی ابن تیمیہ چھپے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایک امام ابن تیمیہ کی کتاب کا ریفرنس لگائیں گے اس میں، اور اس میں کریڈٹ دوں گا۔ چند سال پہلے انڈیا میں ایک بہت بڑے اسکالر تھے، ابو بکر غازی پوری، دیوبندی عالم دین تھے، فوت ہو گئے۔ یہاں پر الیاس گھمن صاحب ان کی کتابوں کو پروموٹ کرتے ہیں، بہت سیانہ بندہ تھا وہ۔ اس نے کتاب لکھی ہے کیا امام ابن تیمیہ اہل سنت، اور اس کا مقدمہ انہوں نے بڑا پیارا لکھا ہے۔ یہ میں پیارا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ مطلب مجھے بہت پسند آیا ہے یا ان کا جو موقف ہے یا ان کے عقائد مجھے پسند ہے، میں تو دیوبند اور فرقہ اہل حدیث کے کئی عقائد سے اختلاف رکھتا ہوں، اہل حدیث کی فکر سے نہیں، فرقہ اہل حدیث سے۔ تو اس کے مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں سعودیہ گیا، میں باقی جگہوں پہ گیا، تو میں نے دیکھا کہ سلفی فتنہ پوری امت میں پھیل رہا ہے، اور یہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کو کافر، مشرک اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا عرصہ پریشان رہا انڈیا واپس آ کے کہ اس فتنے کے آگے بند کیسے بند آ جائے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں جو الزامات یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر اور ہمارے عقیدوں پہ لگا رہے ہیں نا، ہم وہ سارے عقیدے ان کے بزرگوں سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا؟ ابا جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا ہے، یہ جواب تو نہیں ہے نا۔ وہ آپ کے دوست کا بیٹا فیل ہونے سے آپ نے پاس تو نہیں ہو جانا، ہونا چاہیے دونوں ہی فیل ہو گئے۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو الزامی جواب اینٹی وینم دے دوں تاکہ ہمارا پیچھا چھوڑ دیں۔ سر وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، گوگل میں جا کے آرکائیو کے اوپر آپ جائیں، کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہیں، وہ کتاب آپ کو اردو میں ملے گی، انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اور وہ اتنی مجھے پسند ہے کہ ہم نے اپنی ویب سائٹ ahlsunnatpak.com میں آل ریسرچ پیپرز والے پورشن کے اندر ریسرچ پیپر نمبر 14 کے نام سے رکھی ہوئی ہے۔ عربی میں وہ اوریجنل ریفرنسز وہ میں نے نکالے تھے، عربی والے ریفرنسز میں نے مکتبۃ الشاملہ سے اوریجنل اہل حدیثوں کے وہ ریفرنسز نکالے ہیں جو سعودی عرب والوں نے سافٹ ویئر بنایا ہے۔ اردو والی وہ کتاب انڈیا سے چھپی ہوئی ہے، پاکستان میں بھی چھپ رہی ہے، اور انگلش والی بھی انہوں نے ٹرانسلیٹ کی ہے پوری کتاب۔ میں نے صرف ریفرنسز جو ہے نا وہ 2-4 صفحوں کے اوپر نکال کے نا علیحدہ سے کر دی ہیں، اور ایک ایک کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ آپ مکتبہ شاملہ میں بیچ کریں، نہ نکلے تو ہمیں پکڑیں، آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی ہو تو تب بھی ہمیں پکڑیں، آئیں بات کریں ہمارے ساتھ۔ تو وہ تو تقریباً 16-17 ریفرنسز ہیں، میں صرف 4 بتا رہا ہوں ابھی حصول برکت کے لیے۔ حق 4 یار ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کی نسبت سے، باقی آپ خود اس میں پڑھ لیجئے گا۔ اور وہ 4 ہی میں نے ٹاپک لینے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ، نبی علیہ السلام کی، صحابہ سے، اور اوورآل دین کے مقدمے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے امام ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے جو فلاسفہ کے رد میں ہے۔ اس میں انہوں نے فلاسفہ کی جو سوالات تھے اس کا جواب دیتے ہوئے ان کو ہوش نہیں رہی، اور جب فلاسفہ نے متشابہات کے اوپر کوسچن کیا تو قرآن نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ متشابہات کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہی نہیں ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 07، صرف محکمات کی پیروی کرنی ہے، اور اس کا علم کہنا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی نشانی بتائی ہے کہ وہ علم اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ کہہ کے اس کے بعد کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ لیکن ابن تیمیہ نے یہ نہیں کیا، انہوں نے جواب دیتے دیتے نا وہ اتنا آگے گئے، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کہتے ہو اللہ ہمیشہ سے ہے، تو اگر اللہ ہمیشہ سے ہے تو مخلوق تو اس نے بعد میں پیدا کی، مخلوق پیدا کرنے سے پہلے اللہ کیا کر رہا تھا؟ اچھا، اب اگر ہم یہ جواب دیتے ہیں نا کہ اللہ فارغ تھا، تو کہتے ہیں کہ فارغ ہونا تو ایک نقص ہے، تو اس کا مطلب اللہ فارغ تھا؟
تو ابن تیمیہ نے بجائے یہ کہنے کہ یہ متشابہات ہیں، یہ اللہ کی صفات کے پیچھے تو ہم نہیں پڑتے، یہ تو وہی جانتا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ یہ دو ٹرم سمجھ لیں، قدیم اور حادث۔ قدیم صرف اللہ ہے، یہ فقہ کو بھی آپ سمجھیں، علم الکلام کی ٹرم ہے، فقہ کی نہیں، علم الکلام کی ٹرم ہے۔ قدیم وہ ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہو، ویسے ہم اردو میں تو قدیم کہتے ہیں پرانی چیز کو، لیکن علم الکلام میں قدیم کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے۔ تو قدیم صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا ہر چیز حادث ہے، انبیاء، فرشتے، جنات، مخلوقات۔ تو جب ابن تیمیہ نے کہا نا حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں، جس طرح اللہ ہمیشہ سے ہے نا، حوادث بھی ہمیشہ سے ہیں، تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے۔ یہ تو نیا پنگا جوڑ دیا ہے، بڑی مشکل سے گاڈ کے اوپر ان کو بنواتے ہیں۔ اگر آپ کہیں مخلوق بھی ہمیشہ سے تو پھر تو گاڈ کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ اس کی میں نے لاجیکل جواب بھی دیے، یوٹیوب پہ میری ایک ویڈیو بھی ہے، ہو کریٹڈ گاڈ، وہ آپ دیکھ لیں۔ اب یہ تو لکھ بیٹھے، تو اب کھڑی ہوگی مصیبت، پھر قدیم اور حادث کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ قدیم اور حادث کو الگ کرنے کا نام ہی توحید ہے۔ اب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میری عقابی نظروں نے اس چیز کو دیکھ لیا، صرف یہ چیزیں ابو بکر غازی پوری صاحب نے اس کتاب کے اندر لکھی، اور وہ چیزیں انہوں نے ہائی لائٹ کی۔ اب ہوا کیا کہ شیخ البانی، جو کسی زمانے میں سعودیہ کے محدث اعظم رہے ہیں، پھر سعودیہ والوں سے ہضم نہیں ہوئے، انہوں نے بھی نکال دیا۔ انہوں نے ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے، اللہ تعالیٰ، جامعہ ترمذی کی، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ یہ حدیث انہوں نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لی اور اس کے نیچے بحث کی کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، تو ساری تقدیر اس نے لکھ دی۔ اس کے اوپر وہ تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پہلے وہ صوفیاء کا رد کرتے ہیں، پھر ابن تیمیہ کا۔ وہ کہتے ہیں صوفیاء نے اس سے کنسیپٹ یہ لیا ہے کہ قلم سے پہلے نبی علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، اس لیے قلم کو کہا گیا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ تو ان کا کہ اس طرح کی تو کوئی روایت ہمارے پاس موجود نہیں ہے، تو یہ جو کہا گیا نا لکھ جو کچھ ہو چکا، تو اس سے مراد قلم خود پیدا ہوا تھا، یہ لکھا اس نے کہ میں پیدا ہوا، اس کے بعد اس نے تقدیر لکھ دی۔ آپ کیوں خود سے چیزیں بیچ میں داخل کرتے ہیں کمزور روایتوں کو اور من گڑت روایتوں کو جمع کر کے؟ پھر انہوں نے ابن تیمیہ کا رد کیا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ابن تیمیہ پہ رحم کرے، کاش وہ اس طرح کے جملے نہ لکھتے تو ہمارے دل میں ان کے لیے اس طرح کی بات نہ آتی، لیکن انہوں نے تو لکھ دیا، اللہ ان کو معاف کرے، کہ حوادث کی بھی کوئی ابتدا نہیں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ حدیث ثبوت ہے کہ حوادث کی ابتدا ہے، اور پہلا حادثہ قلم کا پیدا ہونا ہے۔ ظاہر دیکھ، جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہیں قرآن صحیح حدیث ہمارا مذہب ہے، ابن تیمیہ کو نہیں حدیث پتہ تھی ترمذی کی کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، قلم سے پہلے کوئی حادثہ ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ کیوں کہتے ہیں ہمیشہ سے ہیں حوادث؟ اور یہ البانی نے گرفت کی سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر، ہم جے پی جی بھی ایڈ کریں گے آپ کی تسلی کے لیے۔ کہتے ہیں نا بزرگوں سے پوچھ پوچھ کے، یہ کل کا چھوکرا کر رہا ہے، آپ چھوکرا ضرور کہ مجھے کوئی اس پہ نہیں ہے، لیکن میرے علمی دلائل کو تو لے کے چلیں۔ میں چھوکرے ورڈ کو برا نہیں سمجھتا، ہاں جب آپ کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے وہ جاہل چھوکرا ہے، پھر میں اس کو برا سمجھوں گا۔ چھوکرا تو کہتے ہیں ینگ بوائے کو، آپ کہہ لیں، میں نہیں اس سے برا سمجھتا، میرے لیے فخر ہے کہ میں 43 ایئرس کی ایج میں بھی مجھے آپ چھوکرا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ میرے تو فخر کی بات ہے، میں تو اپنی بیوی کو بتاؤں گا کہ دیکھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ رد کیا شیخ البانی نے، اور خود شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی اس رد کو مانتے تھے اور وہ بھی کنڈیم کرتے تھے۔ بلکہ ایک میری فون کال ریکارڈڈ ہے ہمارے سرفراز بھائی کی، اس میں میری بھی آواز ہے، جس میں انہوں نے مانا ہے کہ ابن تیمیہ کی ان عقائد سے ہم اعلان برات کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں تو نہیں حل ہونا نا، ابن تیمیہ سے شیخ الاسلام کا لقب بھی لینا ہے نا۔ ویسے زبیر لیزئی صاحب تو نجی محفلوں میں کہتے تھے میں تو اسے حافظ ابن تیمیہ کہتا ہوں، اور میں نے کہا شیخ صاحب آپ نے تو مضمون لکھ دیا ہے، کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو یہ آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے ابو بکر غازی پوری کا جواب لکھا، وہ کتاب تھی نا ابو بکر غازی پوری کی، کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو زبیر لیزئی صاحب نے ان کو پھکی دی کہ تمہارے بڑے بڑے علماء ملا علی قاری فلاں فلاں جو ہے نا ابن تیمیہ کو اہل سنت مانتے تھے۔ میں نے کہا یہ جواب نہیں ہے، جواب یہ ہے کہ اس نے ابن تیمیہ کے جو فاسد عقائد بتائے نا ان کا آپ جواب دیں۔ تو میں نے پھر ان سے پوچھا آپ نے کتاب پڑھی؟ کہتے میں نے کتاب تو کوئی نہیں پڑھی۔ تو میں نے کہا آپ اس کتاب کا جواب لکھ رہے ہیں؟
وہ واقعی جواب میں بھی نظر آ رہا ہے کتاب نہیں پڑھی ہوئی، کیونکہ اس کتاب میں تو سنگین الزامات لگائے گئے تھے، اس میں یہ والا الزام بھی تھا، تو اس کا جواب اگر وہ دیتے تو زبیح علی صاحب پھر وہ اہل حدیث میں سے تو نکال دیے گئے تھے۔ پھر میں نے ان کو بتایا اس میں یہ لکھا ہے، تو پھر مجھ کو علی بھائی یہ تو ہمارا تو اعلان برات ہے، پھر انہوں نے فون کال میں بھی کچھ چیزوں کا ذکر کیا۔ یہ اللہ کے بارے میں ہو گیا جی، خالق اور مخلوق کا فرق ہی ختم ہو گیا۔ اب اس کو آپ جو مرضی سمجھے، اور آپ امام الموحدین کہتے رہے ابن تیمیہ کو، اب عوام پوچھے گی، ہم تو عوام کی عدالت میں رکھ رہے ہیں۔ دوسرا آ جائے نبی علیہ السلام کے بارے میں، انبیاء کی عصمت جو میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا، ابن تیمیہ نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی عصمت پہ یہاں تک حملہ کیا ہے، اس نے لکھا ہے فتاوی ابن تیمیہ کی 10ویں جلد کے اندر کہ انبیاء کو جو ہم معصوم مانتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کرام گناہ پر قائم نہیں رہتے۔ ہم اسے اجتہادی خطا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں گناہ، اور اس نے لکھا ہے گناہ مطلقاً میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ دونوں شامل ہیں، حتیٰ کہ وہ جھوٹی روایت جو دین کی جڑ کاٹنے والی ہے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زبان پہ بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی، وہ جھوٹی روایت سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور سورۃ الحج کی آیت نمبر 52، اس کی تفسیر آپ ابن کثیر میں 52 سورۃ الحج کی پڑھ لینا، اس کی تفسیر میں نا پرانے مفسرین نے کچھ روایتیں نقل کی، وہ جعلی روایتیں ہیں، ابن کثیر نے خود رد کیا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سورۃ النجم کی آیات پڑھ رہے تھے تو آپ کی زبان سے نا جب سورہ النجم کی آیت نمبر 19 20 21 آئی نا تو ساتھ ہی آپ کی مبارک زبان سے نکل گیا تلکل غرانیک العلا، یہ بلند اور اعلیٰ مرتبے والی دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت قیامت کے دن قبول کی جائے گی۔ تو کافر اور مسلمان دونوں سجدے میں گر پڑے کہ بھئی آج تو حضور نے بھی ہمارا مقدمہ مان لیا۔ یہ روایت مرسل روایت ہے، کسی سے ابھی تک ثابت نہیں ہے۔ ابن تیمیہ اس روایت کو صحیح سمجھتا تھا، اور فتاوی ابن تیمیہ میں اس نے انبیاء پہ جو یہ گناہ کی تہمت لگائی نا، اس کی دلیل میں یہ روایت پیش کی ہے، اور اہل حدیث آج کل کے کہتے ہیں یہ روایت جعلی ہے۔ تو تمہارے روحانی ابا جی کو نہیں پتا تھا یہ جعلی ہے کہ نہیں؟ اب ذرا لگاؤ نا اس کے حکم۔ اس نے نہ صرف روایت کو صحیح کہا بلکہ اس سے رزلٹ نکال کے انبیاء پہ گناہ کی تہمت لگائی ہے، اور اس نے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کا صدور مانا ہے انبیاء سے، اور کہا کہ فرق صرف یہ ہے کہ عام آدمی کو توبہ کی نصیب ہو بھی سکتی ہے نہیں، لیکن انبیاء توبہ کر لیں گے۔ منو کہندے ہو جی مشکوک کیتا ہے عقیدہ تواڈے ابا جی نے مشکوک کیتا ہے، ہن تواڈی عوام تانوں پوچھے گی، ٹھیک ہے، کہ تسی جناب خود کش حملہ آور بنے ہوئے ہو اپنے فرقے ہوتے۔ تو یہ انہوں نے یہ حرکت کی۔ تیسری آپ یہ کہتے ہیں عظمت صحابہ اور اہل بیت کانفرنسز بڑی کرانے، اہل بیت کا نام تو برکت کے لیے لکھتے ہیں، اس میں انہوں نے آل امیہ کانفرنس ہوتی ہے بیسیکلی، تو اور یہ کہتے ہیں جی وہ جی ہم تو بڑی صحابہ کی بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کے ابن تیمیہ نے جو عبداللہ بن عمر کے بارے میں کیا ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عمر رجل صالح، عبداللہ بن عمر نیک مرد ہے، اس کی توہین کی ہے ابن تیمیہ نے، عبداللہ بن عمر کی توہین کی ہے، اور وہ اپنی کتاب اقتداء الصراط المستقیم میں لکھتے ہیں، جو میں نے نہیں اس کا اردو ترجمہ کیا، اس کی عربی بھی موجود ہے، ہم وہ بھی لگا دیں گے، اردو ترجمہ دارالاسلام والوں نے شائع کیا ہے، اس کا PDF kitabussunnah.com اہل حدیث کی ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے، اس میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ جو انبیاء کی جگہوں کو تلاش کیا جاتا ہے نا، اور عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے سفر حج میں نماز پڑھی تھی وہاں وہاں سواری روک کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، اور آج تک تو اہل حدیث اس کو سنت کی پیروی کے فخر کے طور پہ واقعات اپنے جلسوں میں سناتے تھے، اور آپ کے ابا جی اس پہ ابن عمر کے اوپر بدعت کا فتویٰ لگا کے گئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے نا، یہ ابن عمر نے شروع کی تھی، یہ کام خلفائے راشدین سے ثابت نہیں ہے، اور آگے لکھا کہ حضور نے تو ہمیں کہا تھا کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یہ خلفائے راشدین نے کام شروع نہیں کیا، یہ ابن عمر نے کیا ہے۔ تو اب سیدھا سیدھا فتویٰ لگا دیا نا۔ بعض لوگ سامنے آئے نا ان کے کمزور گول کیپر، وہ کہتے ہیں اس بدعت سے مراد وہ تھا جس طرح حضرت عمر نے تراویح کو کہہ دیا تھا نعم البدعۃ ھذہ، تو حضرت عمر نے تو اس کی تعریف کر کے اس کو جاری کیا تھا۔ ابن تیمیہ تو ابن عمر کو ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی حدیث جو مشکات میں بھی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کی حدیث فٹ کر رہا ہے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ میرے بعد نئی نئی بدعتوں سے بچنا، میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا۔ یہ حدیث لکھ کے اس نے فٹ کی ہے کہ عبداللہ بن عمر خلیفہ راشد نہیں تھے، انہوں نے یہ بدعت شروع کی ہے۔ میرے پاس ایک
ام القرا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ آئے، اب تو خیر وہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں، بڑی دیر بحثیں کرتے رہیے جی وہ لغت کے معنوں میں، اصطلاح کے معنوں میں. میں نے کہا یار اللہ کو جان دینی ہے تم نے، یہ ذرا پوری عربی عبارت پڑھو نا. کرتے کرتے بحث کے بعد تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں نہیں علی بھائی آپ کی بات درست ہے. تو میں نے کہا یار یہ پھر اہل حدیث کیوں میرے خلاف ہوئے کہ ابن تیمیہ کو کہتا ہے جی وہ آپ سے جیلس ہوتے ہیں، سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں کی غلطی نکالتا ہے جو ہمیں بھی نہیں تھی پتا. آپ کو نہیں پتا تھی، آپ کو کب آپ کی غلطیاں پتا ہوں گی؟ شیعہ کو اپنی غلطیاں تب پتہ چلیں گی جب کوئی سنی بتائے گا. سنی کو اس وقت پتہ چلے گا جب شیعہ بتائے گا کہ بھائی قرآن و اہل بیت مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے. اہل حدیث کو تب پتہ چلے گا دیوبندی بریلوی بتائے گا، دیوبندی بریلوی کو اس وقت پتہ چلے گا جب اہل حدیث بتائے گا. اپنے لوگ تو وہ اپنے پیٹ سے کون کپڑا اٹھاتا ہے. تو یہ بالکل واضح موجود ہے. عبداللہ بن عمر کو بدعتی ڈکلیئر کیا، صحابی کی بھی توہین. یہ نیم رافضی نہیں رہا اب ابن تیمیہ، ڈائریکٹ توہین ہے، پکا رافضی ان کی جو ڈیفینیشن ہے. ہم کہیں گے ابن تیمیہ کی اجتہادی غلطی ہے اللہ اس کو معاف کرے، اجر نہ دے، ہمیں وہ اجتہادی غلطی جو اجر کر لو نہ، اللہ معاف کرے.